زہ عزت اطلاع محمد کہ ہے عرش حق کے زیر پائے محمد۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ جی، وائس آف پاکستانی کے ناظرین، اس وقت موجود ہوں حضرت داتا علی حجویری کے دربار پر، جو کہ آپ کا اصل نام ہے علی، کنیت ابو الحسن اور لقب داتا گنج بخش۔ والد کا نام عثمان بن علی۔ آپ پہلی دفعہ لاہور میں 431 ہجری میں آئے، اور اس کے بعد آپ دوبارہ جب آئے تو 461 ہجری میں آپ تشریف لائے، اور مولانا جامی کے مطابق آپ کا وصال 485 یا 95 میں ہوا۔ آپ کا آستانہ پر نامور مشائخ اعظام نے حاضری دی، جن میں سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت خواجہ باقی باللہ، حضرت مجدد الف ثانی، حضرت میاں میر کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے مزار مبارک پر چلا کیا۔ اسی موقع پر آپ کی زبان مبارک سے ایک شعر جو ہے وہ جاری ہوا، اور وہ شعر اس وقت ہر ایک کی زبان پر ہے کہ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکساراں پیر کامل کا ملارا رہنما۔ یہ میں اس وقت آپ کے صحن میں، جو کہ دروازے سے میں انٹر ہو رہا ہوں، اور یہ اس دروازے سے میں انٹر ہوا، اور اس دروازے سے انٹر ہونے کے بعد یہ میں آپ کو منظر دکھا رہا ہوں۔ یہ سارا آپ کے صحن کا منظر ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ سارا آپ کے صحن کا منظر ہے، اور یہی منظر خوبصورت، اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی اولیاء اللہ کے دربار ہوتے ہیں، ان تمام درباروں کے اوپر سب سے خوبصورت پرندہ یہ کبوتر ہیں، جو کہ آپ کو ہر جگہ پر نظر آئیں گے۔ یہ میں آپ کو اولیاء اللہ کے درباروں پر آپ کو یہ کبوتروں کی ایک بہت بڑی تعداد نظر آئے گی، اور اس کی نشانی بھی یہی کہا جاتا ہے کہ یہ اولیاء اللہ سے محبت کرنے والا پرندہ ہے، اس لیے یہ اولیاء اللہ کے درباروں پر موجود رہتا ہے۔ یہ آپ جب دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام اور آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء گرامی جو ہے وہ ہر طرف، یہ چاروں طرف جو ہے وہ آپ کو نظر آئیں گے، کہ یہ چاروں طرف جو ہیں آپ کے اسماء مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہیں وہ اسماء مبارک، اس میں آپ کو بڑی خوبصورت ماربل کے اوپر لکھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں، ادھر نیچے جو ہے وہ بیسمنٹ ہے۔ یہ جو آپ کو سامنے دیوار نظر آ رہی ہے، یہاں پر خواتین کے آنے کا راستہ ہے، دوسری طرف سے وہ خواتین آتی ہیں، ان کا راستہ بالکل الگ ہے۔ یہ آپ کو نیچے اس کے بیسمنٹ میں پارکنگ بھی ہے، اور بیسمنٹ کے اندر ہی جو ہے وہ آپ کو لنگر خانے بھی ملتے ہیں، اور اس کے چاروں اطراف میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لنگر کے لیے تقسیم کرنے کے لیے بہت سی وہ دکانیں بنی ہوئی ہیں جہاں سے آپ لنگر لیتے ہیں۔ اور اس دربار کا بھی جو ہے وہ تزئین و آرائش اس وقت جاری ہے، یہ تزئین و آرائش اس وقت جاری ہے۔ اور یہ ایک نا سب سے پہلے جب آپ اس دربار میں جس طرف سے میں آیا ہوں آتے ہیں، تو یہ بالکل سامنے ایک قبر مبارک ہے۔ اس قبر کے متعلق میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ حضرت شیخ ہندی ان کی قبر ہے، اور ان کا مزار مبارک ہے، اور
یہ مزار مبارک، ان کے متعلق یہ مشہور ہے کہ آپ پہلی دفعہ کسی قافلے کے ساتھ لاہور جب تشریف لائے تو آپ کے ذہن میں آپ نے ایک واقعہ سنا تھا۔ واقعہ تھا یہ کہ تخت کو جو ہے وہ حضرت سلیمان کی بارگاہ میں پلک جھپکنے کے درمیان وہ تخت کیسے آ گیا۔ ان کا وہ سوال، انہوں نے کافی جگہ پر اس سوال کا ذکر کیا، مگر ان کو کہیں سے بھی کوئی جواب نہیں مل سکا۔ جب جواب نہیں مل سکا تو کیا کہا جاتا ہے کہ آپ حضرت داتا علی حجویری کے مزار پر، آپ کے بارگاہ میں، مزار پر نہیں، آپ تب حیات تھے، تو آپ کے وہ بارگاہ میں تشریف لائے، اور تشریف لا کر آپ نے جب پوچھا اور آپ کے ذہن میں یہ سوال تھا، آپ نے جب یہ سوال کیا تو آپ نے ان سے آگے سے، حضرت داتا علی حجویری نے ان سے سوال کیا کہ آپ کیا نوش فرمانا پسند کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی میں چائے یا قہوہ پینا پسند کروں گا۔ تو آپ نے اپنے ہاتھ کو دوسری طرف بڑھایا۔ جیسے ہی آپ نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا تو آپ کے ہاتھ میں اس کے ایک پیالی اور پرچ اور پیالی جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں آئی، تو آپ نے وہ پرچ اور وہ پیالی اٹھا کر اس میں قہوہ یا چائے ڈال کر آپ نے اس کو دی۔ جیسے ہی اس نے وہ پکڑی اس پیالی اور کو پکڑا، تو پکڑتے ساتھ ہی اس کے منہ سے بے دریغ یہ جملے نکلے کہ مجھے میرے سوال کا جواب مل گیا، کہ جو میرا سوال تھا کہ تخت کیسے اتنی دور سے ایک پلک جھپکنے تک آ گیا، کیونکہ وہ جو پیالی اور پرچ تھی وہ اس کے گھر انگلستان سے، اس کے گھر سے وہاں پر آ گئی، اور اس میں اس نے وہ چائے نوش کی، اور بعد میں حضرت داتا علی حجویری کے ہاتھ پر ہی بیعت ہو کر مسلمان بھی ہوا اور آپ کا مرید خاص بھی کہلایا، اور یہیں پر ساری زندگی اپنی گزار دی۔ میں دوسری طرف بھی چلتا ہوں، منظر بہت خوبصورت ہیں۔ یہ داتا علی حجویری کے عرس کی تقریبات نزدیک ہیں۔ سفر میں آپ کا عرس مبارک ہوتا ہے، کیونکہ اب محرم اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو اس لیے سفر میں آپ کے عرس مبارک کی تقریبات ہوتی ہیں، جس کے لیے یہ رینوویشن جو ہے وہ چل رہی ہے۔